بو جہل بڑا بد قسمت تھا، میں خانے میں تھا محروم رہا۔ بو جہل بڑا بد قسمت تھا، میں خانے میں تھا محروم رہا۔ گھر بیٹھے، مفتی صاحب توجہ کریں، گھر بیٹھے ویسے قرنی نے، گھر بیٹھے ویسے قرنی نے پی عشق نبی کا جام لیا۔ اور بو جہل کی تھی یہ بدبختی، دیدار کے بعد بھی محرومی۔ مفتی صاحب، بو جہل کی تھی یہ بدبختی، دیدار کے بعد بھی محرومی۔ گھر بیٹھے ویسے قرنی نے، گھر بیٹھے ویسے قرنی نے دامان رسالت تھام لیا۔ گھر بیٹھے ویسے قرنی نے دامان رسالت تھام لیا۔ یہ فیض لینے والے گھر بیٹھے بیٹھے بھی لے لیتے ہیں، بندہ نہ لینے لو وجہ اتھا کول آ گیا بھی پھر نکے بری بیٹھا رہنا۔ اگر اجازت ہوا تو حضرت ویسے کرنی کی تو صحیح سنا نہ دیا میں، حضرت ویسے کرنی کو میں سنا نہ دوں آپ کو، یہ پیسوں کی طرف نہ دے گی، ہمیں مل رہے نا، آپ کو تھوڑی، لیکن آپ کو جو مل رہا ہے وہ عشق رسالت کا جام مل رہا ہے، آپ کو بڑی ایک اعلیٰ چیز مل رہی ہے۔ شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں، مفتی صاحب توجہ، کہ کوئی بندہ کتنا غریب ہو وہ نبی کی میلاد کر لے اور ذکر محمد مصطفیٰ میں آ جائے، اللہ اسے مالدار کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ بے اولاد ہو، نبی کی ذکر میں آ جائے اور ذکر سن کر خوش ہو جائے، اللہ اسے صاحب اولاد کر دیتا ہے۔ اس لیے بیٹھے نے تو پہنچے اچھا ہو، لیکن خبر مدینے والے تو اڑی رکھ رہے ہیں۔ گھر بیٹھے ویسے قرنی نے دامان رسالت تھام لیا۔ حضرت ویسے قرن کے رہنے والے یہ تابعین میں سے ہیں، بلکہ جب نبی کا کرم ہوا تو تابعین نہیں بلکہ سید التابعین بنے۔ ایک بوڑھی ماں ہے گھر پہ، امی جان، عرض کی امی اگر اجازت ہو تو آج دل چاہتا ہے نبی کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ سبحان اللہ بولو یار، دل چاہتا ہے مصطفیٰ کریم کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ امی کہنے لگی بیٹا میں نہ اپنے خود ہاتھوں سے کھا سکتی ہوں نہ پی سکتی ہوں، اجازت ہے اگر تو نہیں مانتا جا، لیکن ایک بات کا وعدہ کر لے۔ کیا؟ کہا نبی کے گھر جانا، گھر مل گئے تو ٹھیک، بازار نہیں جانا، بازار گئے تو پھر گھر نہیں جانا۔ کہا امی جان شرط منظور ہے۔ اب دیکھیں یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے اس واقعے کو سنیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، اور کم سے کم تسیں دو اتھرو نکل جان دا، کم سے کم بیڑا دا پار ہو جائے تو اٹھا میرا سارے دا۔ توجہ کریں، سبحان اللہ بولیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، نبی کا چاہنے والا، نبی سے پیار کرنے والا حضرت اویس قرنی نے سوچا عصر کا وقت تھا کہ جاؤں، ہو سکتا ہے اس وقت تو نبی گھر میں تشریف فرما ہوں گے۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اماں عائشہ نے پوچھا کون؟ کہا قرن سے نبی کا غلام نبی سے ملنے آیا ہے۔ میں آخیا روپیہ درنا تکو ماڑے تر تکو سبحان اللہ آکھو۔ یہ جس کو ملنے ہیں اس کو ملنے ہیں، آپ سبحان اللہ بولیں، آپ کو بڑا کچھ مل رہا ہے۔ توجہ فرمائیں میری طرف، ہم نے بار بار تھوڑا ملنا ہے، ملتی ہیں کہاں روز روز ایسی ہستیاں، چیئرمین صاحب، ملتی ہیں کہاں روز روز ایسی ہستیاں، بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں۔ توجہ کریں، حضرت ویسے قرنی پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اماں عائشہ نے پوچھا کون؟ کہ نبی کا غلام نبی سے ملنے آیا ہے۔ اماں عائشہ کہنے لگی سرکار تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بازار چلے گئے دین کی دعوت دینے کے لیے۔ اب یہ بات سننی تھی تو اویس قرنی کی آنکھوں سے آنسو جا رہے، ماں کی بات بھی یاد آ گئی کہ امی جان نے کہا تھا گھر جاؤ گے تو بازار نہیں جانا، بازار جاؤ گے تو گھر نہیں جانا۔ امی جان کی بات بھی ہے، نبی سے ملنا بھی ہے، اویس کرے تو کیا کرے؟ توجہ رکھیں آپ میری طرف۔ حضرت اویس قرنی نے کہا اماں عائشہ سرکار جب گھر تشریف لائیں تو میرا سلام عرض کرنا،
اور کہنا قرن سے آپ کا غلام آپ سے ملنے آیا تھا۔ تو ایمان والوں توجہ کرنا، آمنہ کے چاند پہ ہم قربان جائیں۔ جب مدینے کی گلیوں میں سرکار تشریف فرما ہوئے اپنے گھر کی طرف، حجرہ عائشہ کی طرف جب تشریف فرما ہوئے، ساتھ میں صحابہ کرام کا جنب غفیر موجود ہے، نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، اے پیارے صحابہ، آج مجھے ان گلیوں میں سے اپنے غلام اویس کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، یہاں اویس قرن سے آ کے نبی سے ملتا بھی نہیں ہے، لیکن نبی ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ آج مجھے ان گلیوں میں سے اپنے غلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ سرکار گھر پہنچے، آتے ہی پوچھا، عائشہ یہ بتا گھر میں کوئی آیا تو نہ تھا؟ سرکار سے اماں عائشہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، ہاں ہاں آپ کا چاہنے والا، آپ سے محبت کرنے والا، آپ سے پیار کرنے والا قرن سے ایک آپ کا غلام آیا تھا، آپ نہ ملے تو زار و قطار رونے لگا۔ اتنا سننا تھا کہ مصطفیٰ کریم کی آنکھیں بھی برس پڑی، سرکار بھی زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ سے کہا، صحابہ جاؤ جاؤ میرے اویس کو تلاش کر کے لاؤ۔ صحابہ ادھر دوڑے ادھر دوڑے، اویس کہیں نہ ملے۔ سرکار دو عالم نے صحابہ کو اپنے سامنے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اپنا جبہ مقدس اتارا، اور اتارنے کے بعد اسے بلند کیا اور کہا، مولانا عرفان توجہ کریں، اے صحابہ تم میں سے کون ہے جو میرا جبہ لینے کی چاہت رکھتا ہے؟ صحابہ تمام پر تڑپ پڑے، یا رسول اللہ یہ جبہ ہمیں دے دے، یا رسول اللہ یہ جبہ ہمیں دے دے۔ لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا، نہ نہ غلاموں، یہ جبہ تمہارے لیے نہیں، بلکہ یہ میں نے اپنے چہیتے غلام اویس قرنی کے لیے رکھا ہے۔ حضرت عمر کو بلایا گیا، ساتھ میں حضرت علی بھی آتے ہیں، ساتھ میں حضرت بلال بھی ہوتے ہیں۔ حضرت عمر سے کہا، یہ جبہ لو اور جانے کے بعد قرن میں پہنچو، قرن میں پہنچنے کے بعد میرے غلام اویس کو تلاش کرو، اور تلاش کرنے کے بعد یہ جبہ دینا اور کہنا یہ جبہ پہن کر نبی نے فرمایا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ حضرت عمر کہتے ہیں، ہم تلاش کرتے کرتے قرن کی وادیوں میں پہنچے تو ہم نے قرن کے لوگوں سے پوچھا، اے قرن کے رہنے والوں یہ تو بتا دو اویس نامی کوئی دیوانہ ہے جسے تم جانتے ہو؟ لوگ کہنے لگے، یار وہ تو پاگل ہے، وہ تو مجنوں ہے، وہ دیوانہ ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے، بدبختو تم جانتے کیا ہو، یہ نبی کی محبت دیوانہ بنا دیتی ہے، نبی کی محبت مجنوں کر دیتی ہے، نبی کی محبت عاشق بنا دیتی ہے۔ حضرت اویس قرنی کرتے کیا ہیں، جب راستوں میں چلتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے پتھر اٹھا کے اویس قرنی کو مارتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی کے جسم سے خون نکلتا ہے، بچوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، بچوں میں آپ کو پتھر مارنے سے منع نہیں کرتا۔ مولانا عرفان کہتے ہیں کہ پتھر مجھے مارو، چیئرمین صاحب توجہ کریں، لیکن چھوٹے چھوٹے پتھر مارا کرو، اس لیے کہ جب آپ چھوٹے پتھر مارو گے آپ کا دل بھی بہل جائے گا اور میرے جسم سے خون بھی نہیں نکلے گا۔ میں ہر وقت کملی والے مصطفیٰ پر، آمنہ کے چاند پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کبھی آپ مجھے بڑے پتھر مارو، میرے جسم سے خون نکلے، میرا وضو ٹوٹ جائے۔ میں بے وضو ہو کر مصطفیٰ کریم پر درود نہیں پڑھنا چاہتا، بلکہ باوضو ہو کر کملی والے مصطفیٰ کو یاد کرنا چاہتا ہوں۔ جب ایمان والو حضرت عمر نے یہ حالت دیکھی، کہا یہ اور کوئی اویس نہیں، یہی وہ دیوانہ ہے نبی اکرم کا۔ جب قریب گئے تو قریب جا کر کہنے لگے، اویس تیرے لیے نبی نے جبہ بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا، اویس کہنے لگے، عمر کیسی باتیں کرتے ہو، کہاں مجھ جیسا نکما، کہاں نبی کا پاکیزہ جبہ، ہو سکتا ہے بہت سے قرن میں اویس نامی لوگ گھومتے ہوں گے، میں گنہگار انسان ہوں، میری اتنی قسمت کہاں ہے کہ نبی کا جبہ میرے لیے آ جائے، آپ تلاش کریں کوئی اور اویس ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے گا۔ جب ہاتھ کو آگے کیا تو ایمان والو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مدینے سے چلتے چلتے مصطفیٰ کریم نے ہمیں ایک نشانی بتائی تھی۔ وہ نشانی کیا تھی کہ اویس قرنی کو ایک مرتبہ ایک لا علاج مرض ہو گیا اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار عالم میری اس بیماری کو پورے جسم سے ختم کر دے، لیکن ہاتھ کی ہتھیلی کے برابر یہ بیماری رکھنا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں شفا یاب ہو کر تیری ذات کو بھول جاؤں، میں جب بھی اس کو دیکھوں تو میں اپنے خدا کو یاد کر لوں، میں اپنے پروردگار کو یاد کر لوں۔ حضرت عمر نے کہا، عمر کا کہنے لگے، اے اویس قرنی میں جب ہم مدینے سے چلے تو یہ نشانی مصطفیٰ کریم نے ہمیں بتائی تھی، تو وہی اویس قرنی ہے جس کے لیے نبی نے اپنا جبہ بھیجا ہے۔ حضرت اویس قرنی نے اس جبے کو لیا اور لینے کے بعد تنہائی میں چلے
चले गए एक पहाड़ की खो में बैठ के, और बैठने के बाद रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए परवरदिगारे आलम, तेरी रहमत में कमी किस बात की है, तेरी रहमत में कमी किस चीज की है? ये जुब्बा भी तेरे महबूब का है, उम्मत भी तेरे महबूब की है, अगर इस जुब्बे के सदके तो नबी की उम्मत को बख्श देगा तो तेरी रहमत में कोई कमी आने वाली नहीं है। तो ईमान वालों तवज्जो करना, इतना कहना था। गैब से आवाज आती है, ए उवैस, तेरी दुआ से नबी के गुनहगार 70,000 उम्मत को बिना हिसाब बख्श दिया है। इतना कहना था। हजरत उवैस कहते हैं, ए परवरदिगारे आलम, तेरी रहमत तो बहुत वसी है, ये 70,000 तो बहुत कम है, और बख्शते। तो गैब से निदा आती है, 70,000 को और बख्श दिया है। फिर कहते हैं, ए मौला, तेरी रहमत जैसी है वैसे मजा नहीं आ रहा है, और बख्श दे। तो फिर गैब से आवाज आई, ए मेरे चाहने वाले, मुझसे प्यार करने वाले, मैंने तेरी दुआ से अपने नबी के और 70,000 उम्मत को बिना हिसाब बख्श दिया है। तो ईमान वालों, जब ये सुनना था उनका दिल नहीं भरा, दुआएं करते जा रहे हैं, 70,000 बख्शने की आवाजें आ रही हैं। हजरत उमर ने सोचा नबी का आशिक था, ऐसा ना हो कि नबी की मोहब्बत में जान बहक तो नहीं हो गया, नबी की मोहब्बत में जान तो नहीं दे दी। हजरत उमर गए तलाश करने के लिए। जब हजरत उमर की कदमों की आहट को हजरत उवैस ने सुना तो खड़े हो गए और कहने लगे, ए उमर, अगर थोड़ी देर और ना आते तो मेरे रब्बे कदीर ने करम फरमा देना था, लेकिन फिर भी रब्बे कायनात ने मुस्तफा करीम के जुब्बे के वसीले से मेरे नबी के इतने उम्मतियों को बख्श दिया है जितने बनी कल्ब और बनी बकर की बकरियों के बालों के बराबर बाल है। मेरी दुआ से रब्बे कदीर ने उतनी उम्मत को बख्श दिया है। उमर कहने लगे, उवैस, इससे ज्यादा होना भी नहीं था, क्योंकि जब हम मदीने से चले थे तो चलते चलते मुस्तफा करीम ने हमसे कहा था कि अगर उवैस दुआ कर देंगे, रब्बे कदीर मेरे गुनहगार उम्मतियों को बनी कल्ब और बनी बकरियों के बालों के बराबर बिना हिसाब जन्नत अता कर देगा। नारे रिसालत।